السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، جو کہ ہے بون لیس بیف بوٹی کی۔ اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو جائے اور آپ کی بھی ہانڈی بن کے ایسی مکمل تیار ہو جیسے کہ میری ہوئی تھی، زبردست اور بہت ہی ٹیسٹ والی۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ تو چلیں جی، اب ہم مین ریسیپی کی طرف آتے ہیں۔ مین ریسیپی میں سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ بیف کو اچھے سے دھو لینا ہے آپ نے، اس کا سارا بلڈ وغیرہ جو بھی ہے اس کو نکال لیں، تاکہ اس کے سارے ایکسٹرا پارٹیکلز ریموو ہو جائیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں بوٹی کا سائز، میں نے اس کو بہت بڑا نہیں لیا، اور یہ جو جانور تھا یہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے، بہت پیارا سا چھوٹا سا ویڑا ہے جس کا یہ گوشت ہے، کیونکہ مطلب بہت بڑا جانور ہوتا جاتا ہے نا، تو وہ اتنا ہی پھر آپ کو پتہ ہے اس کو ہضم کرنا بھی اور سب مشکل ہوتا ہے۔ بوٹی میں نے بیف بنوا لی تھی، اور اس کے ساتھ میں نے اس میں پھر یوگرٹ ایڈ کیا میرینیشن کے لیے۔ یوگرٹ کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا۔ اور پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں ہم باقی اسپائسیز بھی ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے میرینیشن کی۔ یہ میں نے ہلدی لے لی ہے، ہلدی میں نے لی تھی 1 ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون ہلدی ایڈ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے لیا ہے زیرہ 1 ٹی اسپون۔ زیرے کی ذرا خوشبو ہی ہوتی ہے ہر ریسیپی میں، اس کو ضرور ایڈ کرتی ہوں میں، کیونکہ اس کی خوشبو اور ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں، اب یہ تقریباً ہم نے 1 ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم کر دیا، کیونکہ مرچیں ذرا نا آگے چل کے اس میں ہم نے ابھی کڑاہی مسالہ بھی ایڈ کرنا ہے، تو وہ پھر تیز نہ ہو جائیں۔ یہ ہو گیا خشک پاؤڈر دھنیا کا، یہ 1 ٹی اسپون لے لیا ہم نے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے جو ہے کڑاہی مسالہ لیا تھا، کڑاہی گوشت کا مسالہ، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جس بھی کمپنی کا پسند کرتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ لیں جی، ساشے کو اوپن کر لیتے ہیں ہم، اور اس میں نے ڈالا تھا 1.5 ٹیبل سپون کے قریب کڑاہی مسالہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ 1.5 ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے یہ، اور یہ بہت مزے کی ریسیپی بن کے تیار ہوئی تھی۔ آپ سے بھی جو ہے نا سجیشن ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آگے ویسے بھی بڑی دانی ہے، تو پھر تو بیف کی بھرماری لگ جانی ہے۔ اس کو یہ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ اب اگین وہی بات ہے کہ میرینیشن یہ ہے کہ آپ کم سے کم جو ٹائم ہے وہ ½ این آور رکھا کریں، اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو پھر آپ اس کو 2 آورس 3 آورس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ میرینیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی اچھا، تب اس میں یہ دیکھیں مطلب اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ میں نے لیے ہیں میڈیم سائز کے 4 to 5 ٹمیٹوز لیے تھے، 2 جو ہے گرین چلیز لے لی تھی میں نے، اور یہ میں نے 2 بگ سائز کے انین لے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے گرم مسالے ہیں، دار چینی ہے، بادیان کا پھول ہے، تیز پات ہے، لونگ ہے، الائچی ہے، اور کالی مرچ ہے۔ فلیم کو ہم آن کر لیتے ہیں، اور یہ ریسیپی ہم نے کوکر میں تیار کرنی ہے۔ یہاں پہ میں نے لے لیا تھا 4 to 5 ٹیبل سپون کے قریب آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے، اور پھر اس میں ساتھ ہی ہم لوگ یہ میرینیٹڈ بیف ڈال دیں گے۔ اس ٹائم پہ تھوڑا خیال کیجیے گا، کیونکہ آئل گرم ہوتا ہے، تو جب بیف ڈلتا ہے میرینیشن یوگرٹ نے پانی چھوڑا ہوتا ہے، تو سب اپنے اپنے جو ہے ہاتھوں کی حفاظت کیا کریں کوکنگ کے دوران۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں۔ یہ دیکھیں ہم نے بیف سارا مکمل طور پہ ڈال دیا ہے۔ یہ اس مسالے کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا، ابھی آگے چل کے ہم نے جب پریشر لگانے سے پہلے پانی ڈالنا ہے، تو ہم اس میرینیشن کو بھی اس پانی کے ساتھ ڈائلیوٹ کر دیں گے، تاکہ ہمارے یہ ذرا سا بھی مسالہ ضائع نہ ہو۔ چلیں جی، بون لیس بیف ہمارا سارا چلا گیا ہے پریشر کوکر کے اندر۔ اب یہ جو ہم نے گرین چلیز رکھی تھی ان کو ذرا کٹ لگا لیتے ہیں، تاکہ ان کا پراپر اروما اور جو فلیور ہے وہ سالن میں شامل ہو جائے۔ اور ہری مرچ تو ویسے بھی سالن دی جان ہوندی ہے، شان ہوندی ہے، دھنیا کر لو یا ہری مرچاں کر لو، اِداں دے سالناں دے اوتے بہت ہی سجدیاں وا۔ چلیں، یہ ہم نے اب سالن کو اچھے سے ہلا لینا ہے، کیونکہ جو دہی ہے اس کا وہ بھی اپنا پانی چھوڑے گا، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی دیر اس کو ایسے ہی آئل میں بس فرائی کرتے رہنا ہے بیف کو، اور اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم تک ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے۔ 4 سے 5 منٹ کے لیے آپ گوشت کو ایسے ہی پکنے دیں، ڈائریکٹ آئل میں فرائی ہونے دیں، اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں تاکہ سالن نیچے نہ لگ جائے یا اسمیل نہ ہو جائے۔ اس اسٹیج پہ اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے۔ اس ٹائم پہ ہمیں اس میں زیادہ اسپائسیز نہیں ڈالنے، کیونکہ ہم میرینیشن میں آلریڈی اسپائسیز کو ڈال چکے ہیں، ٹھیک ہے، بس سالٹ اس ٹائم پہ ایڈ کرنا تھا، اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔
اسپائسیز اس لیے نہیں ڈالنے کیونکہ کڑاہی گوشت میں بھی آلریڈی اسپائسیز ہوتے ہیں، کچھ ہم نے پاس سے بھی ایڈ کر دیے تھے پہلے ہی میرینیشن میں، تو اس ٹائم پہ ہمیں زیادہ اسپائسیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے، اور ابھی اسی پانی میں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے۔ اب جی اس میں ٹائم آ گیا ہے انین اور ٹمیٹوز کے ڈالنے کا۔ یہ انین کو اس میں ہم ڈال رہے ہیں، یہ بڑی الگ سی ریسیپی ہے، نارملی ہم یا تو مسالہ بھونتے ہیں یا پہلے صرف کوکر چلاتے ہیں، تو یہ بڑی مزیدار سی ریسیپی ہے، بہت ایزی بھی ہے اور بہت زبردست بنی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں سارے اسپائسیز ایڈ کر دیں، ٹمیٹو چلے گئے، گرین چلیز چلی گئیں، سارے جو ہے گرم مسالے چلے گئے۔ اس کو اچھے سے تھوڑی دیر کے لیے ہم ایسے ہی پہلے بھونیں گے، پیاز ٹماٹر کو بھی اسی آئل میں بیف بوٹی کے ساتھ، بس تھوڑی دیر تک اس میں چمچ چلاتے رہیں گے، اور جب ہمیں لگ جائے گا کہ پیاز ٹماٹر تھوڑا سا اس میں یکجان ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ پانی چھوٹ رہا ہے، اور اس پانی کے ساتھ ساتھ اب یہ اچھے سے اس کی بھنائی ہو گئی ہے۔ اور اب ہم اس کے بعد بھنائی کے بعد اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے ابھی، کیونکہ یہ پانی تو کم ہوگا نا، بیف ہے تو اس کو پھر گلانا بھی ہے۔ تو اس سٹیج پہ اب ہم اس میں تھوڑا سا ہلائیں گے چمچ، اور یہ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو دہی کا پانی تھا وہ تقریباً خشک ہو گیا ہے، اور اب ہم نے جو وہ میرینیٹڈ مسالے والا وہ بول تھا اسی کے اندر پانی ڈال دیا ہے، 1 گلاس پانی شامل کیا ہے، اور یہ دیکھیے پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے۔ بس اس ٹائم پہ پانی ڈال کے اس کو زیادہ دیر کے لیے پریشر کو کھلا نہیں رکھنا، بس اس کو اچھے سے آپ مکس کریں، اور پھر آپ کا اگلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کو پریشر کوکر کو بند کر دیں، اور کیونکہ یہ بیف ہے تو پریشر کوکر میں آپ کو سجیسٹ کروں گی اچھے سے میک شور کیجیے گا کہ پریشر کوکر آپ اچھے سے بند کر لیں، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک کام ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں وسل میں نے رکھ دی ہے، اور اب اس کو میں نے جب وسل چل جائے گی ہماری تو اس سٹیج پہ میں نے اس کو 8 سے 10 منٹ کے لیے رکھا تھا۔ میک شور کیجیے گا کہ جب آپ وسل کو ہٹا دیں تو اس کے بعد بھی جو اندر کا پریشر ہوتا ہے بنا ہوا اس کو آپ پورا ختم ہونے دیں بھاپ کو، کیونکہ بیف کا اپنا ابال ہوتا ہے تو خدا نخواستہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست ہانڈی بن کے تیار ہو گئی ہے۔ اس میں یہی مزے کی چیز ہے کیونکہ بھنائی ہم نے اس کی پہلے کر لی تھی، تو اب پریشر کوکر کھولتے ہی ہانڈی ہماری بالکل ریڈی ٹو ایٹ ہے نا مزے کی چیز۔ یہ دیکھیں جی بوٹی کیونکہ بہت بڑی نہیں تھی تو 8 سے 10 منٹ انف تھے گوشت گلنے کے لیے، اور یہ بہت زبردست گوشت گل کے تیار ہو گیا ہے۔ چلیں جی سالن ہمارا ریڈی ہے، بس ابھی اس کو کور کرتے ہیں۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ دیکھو جی میرا کڈا سوہنا ਵਿਆਹ ਦਾ ڈنر سیٹ میری امی ابو نے ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ، ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਗੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਵਾ ਲਓ। जोक्स अपार्ट, ये देखें जी मैंने इसको डिश आउट करना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर की भी फ़ाइनल लुक देखिएगा। गार्निशिंग करनी है, ग्रीन चिलीज़ मैंने कट की हैं वो डालूँगी, और साथ में कोरिएंडर डालूँगी क्योंकि फ़्रेश कोरिएंडर का तो आहा क्या ही मज़ा होता है। तो ये देखें जी, साथ ही अब इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाले का 1 टीस्पून। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ की जी लुक भी लग रही है, खुशबू भी आ रही है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਗਰਮ रोटियां पकाओ ਤੇ खिलाओ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्यारा सा कमेंट कर दें अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।